یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ایک ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے، وہ بالکل اس سے ہاتھ پہ پلاسٹر وغیرہ چڑھ جاتا ہے، تو وہ شخص نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجود میں ایک ہی ہاتھ استعمال کر رہا ہے، جیسے ایک ہاتھ یوں ہے اور ایک ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے، اور اس طرح رکوع میں جاتے ہوئے بھی ایک ہاتھ، سجدے میں جاتے ہوئے ایک ہاتھ کے سہارے سے، تو نماز پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل نہیں پڑے گا۔ ہماری شریعت بہت ہی خوبصورت شریعت ہے، بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو دین کا صرف ایک حصہ اور مختصر حصہ بتا کر باقی دین کو فراموش کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین ہمارا بہت تنگ ہے اور دین پہ چلنا آج کل بہت مشکل ہے۔ جبکہ اگر آپ نے صحیح دین سیکھا ہو، ہمارا دین اسلام انسان کی ہر مشکل کے وقت میں اس کو رعایت دیتا ہے۔ چنانچہ اس مختصر تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ بالکل آپ ایک ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے، تو بس آپ ایک ہاتھ استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ڈس بیلنس ہونے کا اندیشہ ہو ایک ہاتھ کی وجہ سے اور گر بھی گئے ہوں، ایک تجربہ ہونا چاہیے کہ بھئی گر بھی گئے ہیں اور فریکچر والے ہاتھ میں اور چوٹ لگ گئی ہے، اس صورت میں پھر آپ قیام کھڑے ہو کر کریں، اور جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ ہو وہاں بیٹھ کر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی مہیا فرماتا ہے۔